بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل کہا جاتا ہے کہ آج کی عورت کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ کسی شعبے میں اس کا کردار مردوں کی نسبت کم نظر نہیں آتا، لیکن اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو اسلام کی آمد کے ساتھ عورت کو وہ حقوق مل گئے تھے جنہوں نے عورت کے اندر برابری اور فخر کے احساس کو پیدا کیا اور اسے قابل تسخیر بنا دیا۔ خواتین نے اس دنیا میں ہونے والی تمام تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عورت کسی بھی رشتے میں کبھی اپنے کردار سے کم نظر نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ اس نے توقع سے بڑھ کر ہی کردار نبھایا ہے۔ اسی طرح کربلا کے واقعات کو زندہ و جاوید بنانے میں بھی اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی بھی تحریک کے پیغام کو عوام تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کے پیغام کو عوام تک کربلا کی اسیر خواتین نے پہنچایا ہے۔ سیدہ زینب کے بے مثل کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ واقعہ کربلا میں صرف عاشورہ میں ہی نہیں، بلکہ انہوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ رہتی دنیا تک اپنے کردار سے تربیت کرنے والی مثالی خواتین کو مدینے سے ساتھ لے کر نکلے تھے۔ واقعہ کربلا نے انسانیت کو سرخرو کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کو حیات نو بخشی ہے۔ اس عظیم اور بے مثال جنگ میں جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کے باوفا بہادر فرزندان اور اصحاب کے بے نظیر کردار موجود ہیں، وہاں پر خواتین کی بے مثل قربانیوں سے انکار ناممکن ہے، جس کو انسانیت کی تاریخ نے ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا ہے۔ ان مثالی خواتین نے باطل کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، لیکن دین اسلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ مقصد واقعہ کربلا کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے میں خواتین کربلا کے کئی بے نظیر اور لاسانی کردار ہیں۔ یہاں پر یہ جملہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ حادثہ کربلا میں اگر یہ عظیم خواتین نہ ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد قربانی ادھورا ہی رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے بہت سے اصحاب کے مشورے کے برخلاف اپنے ہمراہ اسلامی معاشرے کے لیے نمونہ خواتین کو میدان کربلا میں لائے تھے۔ کربلا کی ان بہادر خواتین نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ نواسہ رسول علیہ السلام کربلا میں خواتین کو بے مقصد نہیں لائے تھے۔ کربلا کا واقعہ صرف عراق کی سرزمین کربلا میں ہونے والا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک تحریک، ایک حقیقت، ایک مشن اور ایک مقصد کا نام ہے۔ اس عظیم تحریک کا آغاز 28 رجب 60 ہجری سے شروع ہوا اور یہ تحریک محرم الحرام کو عصر عاشورہ کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ المصائب ثانی زہرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام کی سربراہی میں کوفہ اور شام کے فاسق جابر اور ظالم حکمرانوں کے درباروں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کی صدا پورے شرق و غرب اور عرب و عجم میں بھی سنائی دی ہے۔ یہ سیدہ زینب ہی تھی جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں، کل ہی کا قصہ ہو۔ حضرت زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا، جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری جناب سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر سے لے کر نکلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار زینب نے پہنچایا۔
جناب زینب کی سربراہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچے میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا اور رہتی دنیا تک ہونے والی کسی بھی سازش کو بروقت بے نقاب کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نہ صرف اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں یہ عظیم خواتین باکمال تھیں بلکہ میدان عمل میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔